سوال یہ ہے کہ آج بھی ہمارے شہر میں مسجدیں ہیں، کون سی عظیم مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں امام صاحب کے پاس ایک باکس رکھا ہو جس کے اندر چاکلیٹس ہو اور مسجد میں آنے والے بچوں کو چاکلیٹ دیا جاتا ہو؟ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں ان بچوں کو بچے کہہ کر کے محفلوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب مشورے میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بچے دور چلے جاؤ، بڑے جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بچے شور نہ کرو، وہاں بیٹھ جاؤ۔ جب مسجد میں بچے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو بچے دور ہو جاؤ، ڈنڈا لے کر کے بچوں کو بھجا دیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کا اعلان کیے تو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے ایمان لایا، اور ان کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے وہ حضرت علی تھے، اور ان کی عمر بالکل 9 سال کی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ تھے، ان کی عمر 8 یا 9 سال تھی۔ حضرت زبیر بن عوام تھے جن کی عمر 12 سال تھی۔ یہ 12 سال کے بچے، یہ 9 سال کے بچے، یہ 8 سال کے بچے، ان کو آپ بچے سمجھتے ہیں، اور آج کے اس ایڈوانس دور کے اندر آپ بچے سمجھتے ہیں، جبکہ آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ایک ایک فرد کے طور پر انہیں گنا ہے اور ان کو شامل کیا ہے اپنے ساتھ۔ تو یہ جو بچے ہیں یہ بچے نہیں ہوتے ہیں، یہ آج کے بچے کل کے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریے کہ یہ بچوں کے متعلق آپ سے عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں جاتے ہیں، دیکھیے ہمارے شہر میں بھی کئی مساجد ہیں، لیکن آپ دیکھیں حضور کی سیرت سنیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو تشریف لے جاتے تو اپنے محلے کے بچوں کو سلام کرتے ہوئے جاتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جاتے، بچے حضور کے ساتھ گرویدہ لپٹ کر کے مسجد کو آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بچوں کے لیے کچھ مٹھائیاں رکھتے، اور جب بچے نماز پڑھ لیتے تو حضور اپنے ہاتھ سے ان کو مٹھائیاں تقسیم کرتے۔ سوال یہ ہے کہ آج بھی ہمارے شہر میں مسجدیں ہیں، کون سی عظیم مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں امام صاحب کے پاس ایک باکس رکھا ہو جس کے اندر چاکلیٹس ہو اور مسجد میں آنے والے بچوں کو چاکلیٹ دیا جاتا ہو، یا ٹافی دی جاتی ہو، یا کیڈبری دیا جاتا ہو؟ ہم نے تو بچپن سے ہی دیکھا مسجد میں داخل ہوتے ہی شور نہ کریں، ہاں ادب ضرور سکھائیں بچوں کو، لیکن ساتھ لا کے سکھائیں، ڈرانے کا موقع نہیں۔ مسجدیں بنتی جا رہی ہیں، بڑی بڑی عالیشان مسجدیں بن رہی ہیں، لیکن مسجدوں کا سب سے بڑا مسئلہ مسجدوں کی ویرانی ہے، وہاں سجدے کرنے والوں کی کمی ہے، اور مسجدیں ویران تب ہوتی ہیں جب مسجدوں سے اٹریکشن آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی فقہی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے عالیشان مسجدیں اب بن رہی ہیں جن کی مینار بھی ہے، گنبد بھی ہے، قالینیں بھی بچھ رہی ہے، بڑے بڑے اس کے اندر رنگ و رونق ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کو ایسے بارونق کرنا اور ایسے قالینیں بچھانا اور ایسے نقش و نگار کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جیسے زمانہ آگے جاتا گیا علماء نے اس کی اجازت اس لیے دی کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ان کے بازاروں سے اچھی خوبصورت ان کی مسجدیں ہو تو لوگ اس خوبصورتیوں کو دیکھ کر صحیح، اس کی کمفرٹ لیول کو دیکھ کر صحیح اس کے اندر آئیں گے۔ اس وجہ سے مسجدوں کو خوبصورت بناؤ، اجازت دی گئی، حرمین خوبصورت بنائے گئے، اسی وجہ سے بنائے گئے۔ تو اب پتا چلا کہ مسجدیں ایمان کی وجہ سے نہیں، آپ کو اپنا اٹریکشن مسجد کے اندر رکھنا پڑے گا۔ بڑوں کے لیے اٹریکشن کے لیے اے سی لگایا گیا، بوڑھوں کے لیے پاؤں میں گھٹنوں کو چبھنا نہیں اس کے لیے قالین بچھائی گئی۔ تو یہ بچے ان کے اٹریکشن کی چیزیں مسجد میں ایسی ہونی چاہیے کہ بچے اگر 40 روز کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو انعام دیا جا رہا ہے، وہ اتنے دن دین پڑھ رہے ہیں ان کو کمپیوٹرز دیے جا رہے ہیں۔ میں اس محفل میں بغیر مبالغہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے ان سرمایہ داروں کے لیے کہ جن کا سرمایہ اس قوم کے نونہالوں کو دیندار بنانے میں لگتا ہے،